اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اپنے خطہ کے، ہمیں اپنے پنجاب کے وہ سپوت جنہوں نے پنجاب کی دھرتی کی سیوا کی ہے، جنہوں نے پنجاب کی دھرتی کی خاطر اپنا خون سینچا ہے، جنہوں نے پنجاب کی آزادی کی خاطر جنگیں لڑی ہیں، ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور ہم کو یہ باتیں جو ہیں اپنی آنے والی نسل جو ہے اس کو بتانی چاہیے، جو نوجوان نسل ہے ان کو بتانی چاہیے۔ ان کو اس سے موٹیویشن ملتی ہے، ان کو اس سے اپنی دھرتی سے، اپنی مٹی سے محبت ہوتی ہے، بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ اور اگر دلیر بہادر لوگوں کی سٹوریاں اور ان کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں بتایا جائے تو یہ بھی دلیر ہوں گے، یہ بھی بہادر ہوں گے۔ بزدل لوگوں کی باتیں کریں گے تو وہ بزدلی پیدا کرے گی، دلیر لوگوں کی باتیں بتائیں گے تو یہ بھی دلیر ہی ہوں گے۔ تو اس بارے میں نے جو تھوڑی بہت معلومات حاصل کی ہے راجہ پورس کے بارے میں، تو اس کے بارے میں گزارش کروں گا۔ تو یہ ویڈیو جو ہے نا، اس کو آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، دیکھنے کے بعد اسے سبسکرائب کریں، اسے شیئر کریں اور لائک کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ راجہ پورس کے زمانے میں اس نے جو تھا نا یونان کے قدیم مورخین جو ہیں ان کا کہنا ہے، ان کے مطابق یہ دریائے جہلم سے لے کر دریائے چناب کا درمیانی حصہ جتنا تھا اس پر راجہ پورس کی حکمرانی قائم تھی، اور بڑی مضبوط اور بڑی اپنا دلیری سے وہ وہاں پہ حکمرانی کرتا تھا۔ تو جب اسکندر اعظم نے جو ہے یونان سے ارادہ کیا کہ وہ اپنا ساری دنیا کو فتح کرے گا اور فتح کرنے کے لیے نکلا بھی، اس نے جب اپنی پوری طرح سے افریقہ میں، یورپ میں اور ایشیا میں اپنی دھاک بٹھا لی، تو اس کے بعد اس نے بر صغیر کا رخ کیا۔ یہ بات ہے 326 قبل مسیح کی۔ 326 قبل مسیح کو وہ وہاں سے چلا، اور جب اس کو پتہ چلا راجہ پورس کو کہ اس نے بر صغیر اور پنجاب کی طرف رخ کیا ہے، تو اس نے اپنی طرف سے ایران کو مدد بھیجی، کافی بڑی فوج کی لشکر بھیجا کہ جاؤ جا کے ان کا مقابلہ کرو۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ جو دارا تھا اس وقت کا بادشاہ تھا، اس وقت کا حکمران تھا ایران کا، اس نے ہتھیار پھینک دیے۔ چلو اس کے بعد وہ فوج جو تھی وہ تو واپس آ گئی، لیکن جو تھا اسکندر اعظم اس کا حوصلہ بڑھ گیا، تو وہ پنجاب کی طرف اس نے رخ کر دیا۔ پنجاب کی طرف رخ کیا تو سب سے پہلے اس نے ٹیکسلا پر حملہ کیا۔ ٹیکسلا پر حملہ کیا کرنا تھا، وہ جو اس کا وہاں کا جو تھا راجہ امبی، راجہ امبی جو اس وقت حکمران تھا، اس نے ایک تیر بھی نہیں چلایا، اور جو اس کی فتح بھی ہوتی اس کو تسلیم کر لیا اور اپنی شکست اس نے مان لی۔ تو اس کے بعد اس نے کشمیر کی طرف گیا تو وہاں راجہ ابھیسار تھا۔ راجہ ابھیسار نے بھی ایک تیر بھی نہیں چلایا تھا کہ اس نے بھی ان کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح اس کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ جب حوصلہ بڑھ گیا تو اس کا خیال تھا کہ اب راجہ پورس جو ہے وہ تو میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لہذا اس نے راجہ پورس کی طرف اپنا رخ کر لیا اور وہاں سے چل نکلا۔ جب وہ گیا دریائے جہلم کے کنارے تو اس نے دیکھا کہ راجہ پورس جو ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ، راجہ پورس 200 جنگی ہاتھی پوری تیاری کے ساتھ، اور کئی ہزار رتھیں، اس کے علاوہ ہزاروں کا لشکر، پورا اپنا تیاری ان کی پورے مطلب اسلحہ سے لیس، وہ اپنا اسکندر اعظم کا انتظار کر رہا تھا، آئے اور ہم سے جنگ کرے۔ اسکندر اعظم جب آیا وہاں پہ تو اس نے دریا کے دوسرے کنارے پر، ایک کنارے پر یہ بیٹھے تھے تو دوسرے کنارے پر جو تھا نا اس نے آ کر ڈیرا لگا لیا، اور اتنی بڑی تیاری دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا یہ تو ہمارے ساتھ جنگ کرے گا،
اور اس نے بڑی کوشش کی، بڑی مطلب ہے اس نے بہت ٹائم لگایا اس پر حملہ کرنے سے پہلے کہ کسی طریقہ سے ہماری اس چیز کی دوستی ہو جائے اور صلح ہو جائے، لیکن راجہ پورس جو تھا وہ پنجاب کا ثبوت تھا، بہادر تھا، دلیر تھا، اس نے بالکل ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ بغیر جنگ کے میں نے اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے۔ بہرحال اب جب اس نے سکندر اعظم نے یہ دیکھا کہ یہ تو تیاری بڑی لمبی چوڑی ہے اس کی اور یہ ہمارا مقابلہ کرے گا تو اس میں ہو سکتا ہے ہمیں شکست بھی ہو جائے، لیکن اس نے پھر 3-4 مہینے تک وہاں پہ ڈیرا اپنا جمائے رکھا اور ان کی نقل و حرکت جو تھی راجہ پورس کی اس پہ پوری نظر رکھی اور اپنی فوج کو ٹرین کرتا رہا، اپنی فوج کو ان کے اپنا طریقے سمجھاتا رہا کہ کس طرح ان سے جنگ کرنی ہے، کس طرح ان کا ہاتھیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ 2-3 مہینے تک وہاں اس میں مصروف رہا۔ تو بالآخر ایک رات، ایک طوفانی رات تھی، تو اس نے جہلم شہر کے اوپر سے دریا کو عبور کیا اور ایک لشکر لے کر چڑھائی کر دی راجہ پورس پر۔ راجہ پورس نے کو جب خبر ہوئی تو اس نے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ 2000 کا لشکر دیا اور کہا کہ جاؤ جا کے اس کا مقابلہ کرو، لیکن وہ ایک بہت بڑا سیلاب تھا، ایسا سیلاب تھا جس کے سامنے ہر چیز خس و خاشاک کی طرح بہہ رہی تھی۔ وہ جو 2000 کا لشکر تھا ان کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے تھے۔ وہ جلدی ہی جو تھا نا اس کا فیصلہ ہو گیا، وہ قتل و غارت ہو گئی اور وہ اس کی فوج جو تھی وہ وہاں پہ کام آ گئی۔ وہ وہاں سے آگے بڑھا تو سکندر اعظم جو تھے وہ آگے بڑھا تو راجہ پورس جو تھا وہ بھی اپنی پوری کوشش کے ساتھ، اپنی پوری تیاری کے ساتھ، اپنی پوری فوج کو ساتھ لے کر اس نے بھی اس کا مقابلہ کے لیے لشکر لے کر میدان میں اتر آئے۔ آج کل جہاں پہ میاں محمد صاحب کا مزار ہے کھڑی شریف، وہ ایک خالی میدان تھا بہت بڑا۔ اس میدان پہ یہ جنگ ہوئی، اس میدان میں ان کا آمنا سامنا ہوا تو بڑے شدید کا رن پڑا۔ لڑائی سے پہلے سکندر اعظم نے اپنے سپاہیوں کو ٹرین کر دیا تھا کہ کس طرح ہاتھیوں پر حملہ کرنا ہے اور ہاتھیوں پر حملہ کر کے تو ان کی سونڈ جو ہے اس کو کاٹنا ہے، اس کی سونڈیں کاٹنی ہے۔ لہذا اس نے حملہ کیا اور حملہ بڑا شدید حملہ تھا۔ پہلے تو ہاتھی جو تھے انہوں نے بہت زیادہ مقابلہ کیا اور ان کو قتل و غارت، ان کو کچل دیا۔ اس کی بڑی فوج جو تھی وہاں پہ ماری گئی، ہزاروں کی تعداد میں فوج جو تھی وہ ماری گئی۔ لیکن جب انہوں نے وہ ان کی سونڈیں کاٹنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد جو اس کے ہاتھی تھے، ہاتھیوں نے الٹا راجہ پورس کی فوج جو تھی اس کو ہی کچلنا شروع کر دیا۔ وہ جب ان کو کچلا تو کچلنے سے ہزاروں کا لشکر جو تھا وہ اپنا وہاں پہ مارے گئے۔ اب جب کہ جنگ ختم ہوئی تو ہزاروں کی فوج جو تھی راجہ پورس کی وہ کچھ مارے گئے، کچھ زخمی ہو گئے۔ تو سکندر اعظم نے کہا کہ جو راجہ پورس ہے اس کو لا کر ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کو پیش کرنے کے لیے جب اس کے آدمی گئے، اس کے فوج کے سپاہی گئے تو انہوں نے دیکھا کہ پنجاب کا سپوت اکیلا ہی میدان جنگ میں ڈٹا ہوا تھا، اکیلا ہی کھڑا تھا اور اس کے جسم پر 9 بڑے بڑے زخموں کے نشانات تھے جس سے برابر خون بہہ رہا تھا اور لہو لہان ہو چکا تھا، لیکن اس کی دلیری اور اس کی ہمت، جرأت، اس کی گفتگو جو تھی اس میں بالکل بھی جھول نہیں تھی
اور نہ ہی اس کی آنکھ کی چمک جو تھی اس میں کوئی فرق پڑا تھا۔ تو جب اس کو وہاں سے وہ لے کر جانے لگے تو میرا خیال ہے کہ یہ آج ہم یہاں تک ہی رکھیں، اس کا باقی حصہ جو ہے وہ ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط جو ہے نا وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو یہاں تک ہی اجازت چاہیں گے، اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔